لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله. آمنا بالله. صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں، اور رب جو رحمان و رحیم ہے، اور اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک رجب میں پہنچا دیا۔ اس خداوند کریم کی مہمانی میں، اس کے مہینے میں اور آپ اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ اس خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو رسول اور آل رسول سے متمسک کیا، جو ہمیں حقیقتاً عبادتوں کا، ریاضتوں کا، مناجاتوں کا، توسل کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور وہی سکھاتے ہیں کہ خداوند کریم کی طرف سفر کیسے کیا جائے۔ اور اسی سفر اللہ کے لیے خداوند کریم بار بار قرآن میں ہمیں دعوت دیتا ہے۔ کہیں اس آیت کا ذکر کروں کہ جس آیت سے آغاز کیا، خداوند کریم سورہ زاریات میں بیان کرتا ہے: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، خدا کی طرف بھاگو۔ خدا دعوت دے رہا ہے: میرے بندوں، جیسے میں تمہارا منتظر ہوں کہ تم میری طرف آؤ، اسی طریقے سے میری طرف رغبت سے آگے بڑھو، شوق سے آگے بڑھو، سبقت لو میری طرف آنے میں۔ اور خدا کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مہینے میں پہنچا دیا جس مہینے کو عرفہ بہار کا مہینہ کہتے ہیں، خداوند کریم کی طرف سفر کرنے کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور کیا کہوں اس مہینے کے احترام کرنے والوں کے بارے میں کہ جہاں پر روز قیامت یہ آواز بلند ہوگی، اور ہم جانتے ہیں روز قیامت مختلف ندائیں سنائی دیں گی۔ کہیں ایک ایسی ندا ہوگی کہ جہاں پر منادی آواز دے گا: این الزین العابدین، کہاں ہے وہ جو عبادتوں کی زینت ہے؟ تو صفوں کو چیرتے ہوئے میرے اور آپ کے چوتھے مولا امام سید سجاد آئیں گے، اور وہ بیان کریں گے: انا زین العابدین۔ کہیں ایک ایسی آواز بلند ہوگی روز قیامت کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت رسول جنت کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور انہی صداؤں میں، انہی نداؤں میں ایک ایسی ندا بلند ہوگی کہ جہاں پر آواز آئے گی: این الرجبیون، کہاں ہے وہ جو رجب کا احترام کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو روایت کہتی ہے، چھٹے مولا بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اس میدان حشر میں جانا جانے اولین سے آخرین کتنے لوگ ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ بلند ہوں گے، کچھ ایسے لوگ صفوں سے آگے آئیں گے کہ جن کا چہرہ منور ہوگا، اور ایسا منور ہوگا کہ تمام میدان محشر ان کے نور سے روشن ہوگا۔ اور اس منور چہروں کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے، ان کے سروں پر خوبصورت تاج ہوگا، ان کے دائیں طرف 1000 ملائکہ، بائیں طرف 1000 ملائکہ، اور اس عظیم الشان پروٹوکول کے ساتھ وہ عرش پروردگار کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جواب آئے گا: یہ رجبیون ہیں، یہ اہل رجب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجب کا احترام کیا، رجب میں عبادتیں کی، رجب میں روزے رکھے، اور خداوند کریم ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں خداوند کریم بیان فرماتا ہے: شہر و شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، العبد عبدی، اے بندے تو میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس حرم زمانی میں اور آپ داخل ہوئے، اسے خدائی نسبت ہے۔ یعنی جب ایک زائر امام حسین اور خدا میں نصیب کرے، جب ایک زائر امام حسین کے حرم میں جاتا ہے تو زائر حسین کہلاتا ہے۔ جب ایک زائر حرم امام رضا میں جاتا ہے، مشہد مقدس میں جاتا ہے، تو زائر امام رضا کہلاتا ہے۔ اور یہ زائر، اللہ اکبر، میں اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ شہر و شہری، ہم اس حرم زمانی میں پہنچ گئے، ہم اس رجب مرجب میں پہنچ گئے جس کو خدا نے اپنا مہینہ کہا۔ یعنی میں اور آپ حرم خدا میں پہنچ گئے۔ اب میں اور آپ زائر خدا ہیں، اور اب جب مہمان خدا، زائر خدا
کس حد تک مجھے اور آپ کو آداب کا خیال رکھنا ہے. جیسے ایک زائر مولا زیارت کے آداب کا خیال رکھتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی زیارت کے آداب کا خیال رکھنا ہے. اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے. اس مہینے میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کی طرف ہمیں خدا سے رجوع کرنا ہے. اپنے ہر لمحہ اس مہینے کا، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ بس خدا سے قربت اختیار کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اس مہینے میں. جس مہینے کی میں خداوند کریم نے ایک خوبصورت نورانی دسترخوان سجایا ہے. اللہ اکبر. جہاں پر یہ مہینے کا آغاز ہوتا ہے باقر العلوم کی ولادت سے. وہاں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس مولا سے توسل کرتے ہوئے آگے بڑھو، اس علم و معرفت کے سفر میں آگے بڑھو تو اپنے قلب کو شگاف کرو. جس نے علم کو شگاف کیا اس سے توسل کرتے ہوئے اپنے قلب کو شگاف کرو اور دیکھو کیا تمہارا قلب حرم خدا بننے کے لائق ہو گیا. اللہ اکبر. اور خداوند کریم نے آگے بڑھا کر مجھے اور آپ کو اس قلب کی پاکیزگی کے لیے اس مہینے میں نقوی بارگاہ میں پہنچا دیا. وہ نقوی بارگاہ یعنی جو نقاوت اور پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے مجھ سے اور آپ سے، کہ جہاں خداوند کریم مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ قلب تمہارا، یہ میرا حرم ہے. قلب مومن عرش الرحمن، اس قلب کو میرے لیے آراستہ کرو، دھو لو اس کو استغفار کے پانی سے. استغفر اللہ واسألہ التوبہ کی تسبیح پڑھو، پلٹو، استغفار کرو، اس قلب کو حرم خدا بنا دو. اور ان تمام خوبصورت دن و رات میں خداوند کریم نے ایک ایسی رات رکھ لی، ایک اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ الرغائب، کہ خدا نے میری اور آپ کی رغبتوں کو بڑھا دیا. یہ خوبصورت رات جس کی میں اور آپ آج انشاءاللہ کے اعمال کریں گے. اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں آپ خود سوچئے کہ اگر پورا کا پورا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جو خدا کا مہینہ ہو اور ہر عبادت میں خداوند کریم اس مہینے میں زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، تو سوچئے وہ نماز یا وہ عبادت یا وہ لمحات جس کو خود معصوم بیان کر چکے ہیں کہ یہ رغبتیں بڑھانے والی رات ہے. اللہ اکبر. اور جبکہ اس ماہ مبارک کے رجب کی دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں بابک المفتوح للراغبین، کہ جو رغبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس کے لیے خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو آئیے اس رات کی نماز سے میں اور آپ اس رجب میں داخل ہوں کہ جس نماز کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب ایک انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم سب کو قبر کی اس تنہائی میں وقت گزارنا ہے. تو روایت کہتی ہے کہ جب ایک مومن قبر میں تنہائی میں ہوگا اس وقت اس کے سامنے ایک خوبصورت وجود آئے گا، ایک ایسا وجود جو اس سے بہت شیریں زبان میں بات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ اے میرے دوست، میں تجھے نجات دلوانے کے لیے آیا ہوں، اے میرے دوست، میں تیری تنہائی کا مونس ہوں. تو اس وقت یہ مرحوم اس سے کہے گا کہ تو کون ہے؟ تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ شیریں زبان والا میں نے کوئی نہیں سنا. تو اس وقت وہ کہے، وہ جو وجود ہے وہ گویا ہوگا اور وہ کہے گا میں وہ نماز ہوں جو تم نے لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی. اللہ اکبر. انشاءاللہ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ آج کی شب آج کی شب کے اعمال کو بجا لا سکیں. اور یہ دن جو ہم جن دو معصوم سے آج کے اپنے اس ذکر کو منسوب کرتے ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے. ایک میرے اور آپ کے مولا باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور دوسرے میرے اور آپ کے 10ویں مولا امام ہادی النقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور کیا بیان کریں ان دونوں عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں کہ وہ باقر العلوم، اللہ اکبر، کہ جن کی فضیلت کے لیے صرف یہ ایک بات ہی بہت ہے کہ وہ ہستی
کہ جس پر ساری کائنات صلوات بھیجے، کائنات کو چھوڑ دیجئے، خداوند کریم اپنی کتاب میں بیان فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ جس ذات پر خدا اور اس کے ملائکہ اور مومنین صلوات پڑھیں، اپنا سلام بھیجیں، جس پر سلام بھیجے بغیر نماز تمام نہیں ہوتی، وہ ہستی جب جابر ابن عبداللہ سے ملیں تو بیان فرمائیں اے جابر، اللہ اکبر، جب تو اولاد حسین میں سے میرے ایک فرزند سے ملاقات کرے جس کا نام میرا نام ہوگا، اللہ اکبر، جس کا نام میرا نام ہوگا، جو مجھ سے زیادہ مشابہت رکھے گا، اس کا علم میرا علم ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، تو اے جابر جب تو محمد باقر سے مل تو میرا سلام دینا، اللہ اکبر۔ جابر ابن عبداللہ نے سلام پہنچایا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ جن کے اتنے مختلف فضائل میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ روایات، مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں مومنات، یہ اہل بیت علیہ السلام وہ باب اللہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے باب الحوائج ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس ہماری ہر مشکل کا حل ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے وہ نور کی کڑی ہیں کہ جن سے جڑ جانے کے بعد خداوند کریم ہمیں علم و معرفت عطا کرتا ہے، ہر مشکل کا حل ان کے پاس ہے۔ اور ایک معجزہ امام باقر علیہ السلام سے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو امام باقر علیہ السلام کے خدمت میں آیا کرتا تھا اور امام کے علم و فصاحت سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا، اور ایک بار کئی دن ہو گئے کہ وہ نوجوان امام کے پاس تشریف نہیں آیا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ امام نے سوال کیا کہ وہ جوان کہاں گیا، تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ مریض ہے، اور کچھ ہی دن میں مولا کو پتہ چلا کہ وہ جو نوجوان جو مولا کے درس میں آیا کرتا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابھی ابھی خبر انتقال اس کی پہنچی ہے، اور اس نے وصیت کی تھی کہ اس کی نماز جنازہ امام محمد باقر علیہ السلام پڑھائیں۔ امام باقر اس وقت کلام کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اسے غسل دے لو تو اسے تخت پر ہی لیٹے رہنے دینا، اور میرے آنے تک اسے کفن نہ پہنانا۔ حضرت کھڑے ہوئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، اور اس کے بعد سجدے میں بہت دیر تک اپنا سر رکھا، اور جب ایک طویل سجدہ بجا لے کر آئے تو پھر امام باقر علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، رسول خدا کی ردا تن پوش کی، پاؤں میں جوتے پہنے اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ مولا کہ جو خیر والے مولا ہیں، پہنچے اس گھر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو غسل دے کر کمرے میں ایک تخت پر لٹایا ہوا ہے۔ حضرت اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس شخص کا نام لے کر آواز دیتے ہیں اے فلاں۔ جیسے ہی اس کا نام لیا، اچانک اس جوان نے جواب دی اور کہا لبیک یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر، اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر مولا نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے اے ابن رسول اللہ، مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ میری روح حقیقتاً قبض ہو چکی تھی، اور جب میری روح بدن سے خارج ہوئی تو اس وقت میں نے ایک دل نشین آواز سنی، البتہ میں نے آج تک اتنی اچھی آواز نہیں سنی تھی، اور کہنے والے نے کہا ردو الیہ روحا، اس کی روح کو واپس کر دیں، فَإِنَّ محمد ابن علی قد سالنہ، کیونکہ محمد ابن علی الباقر نے ہم سے سوال کیا ہے، ہم سے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جو مردوں کو زندہ بھی خدا کی اذن سے کر دیتے ہیں، یہ جہاں جائیں وہاں خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور کیوں نہ خیر ہو، یہی میرے اور آپ کے مولا ہیں جن کو ایک لقب جن کا ابن خیرتین ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ابن خیرتین یعنی وہ جو 2 خیر والا ہو، یعنی جن کے بابا کی نسل اور جن کی مادر گرامی دونوں کی نسل، جو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ اور اپنی ہی والدہ کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں
کہ اتنی عظیم الشان ان کی والدہ تھی بی بی فاطمہ بنت حسن، کہ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ ایک دن میری والدہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھی تھی کہ اچانک دیوار سے آواز پیدا ہوئی اور دیوار اپنی جگہ سے گرنے والی تھی اور قریب ہی تھا کہ وہ زمین پر گر جائے، لیکن میری والدہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار سے فرمایا کہ حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے قسم ہے کہ تو نہ گرنا۔ بس میری والدہ نے اجازت نہیں دی، وہ دیوار زمین اور فضا کے درمیان معلق رہی، اللہ اکبر، یہاں تک کہ میری والدہ وہاں سے اٹھ گئیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم الشان ماں کے عظیم الشان بیٹے ہیں کہ جن کا نام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ اور آگے بڑھیں، اسی نور کی کڑی کی ایک اور کڑی کا ذکر کریں، وہ امام کے جو امام علی النقی علیہ السلام ہے، کہ جن کی زیارت میں، جب میں نے اور آپ نے پڑھی، ان کی زیارت میں ہی ایک فقرہ ہے، اے اللہ کے راز آپ پر سلام ہو۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں کہ اس فقرے نے علماء کو حیران کر دیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خدا نے اپنا راز کہا ہے، اللہ اکبر، اپنا راز۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو اس غیب سے جوڑ دیتی ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہیں۔ امام ہادی کے بارے میں مختلف روایتیں اور مختلف واقعات ملتے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمیں غیب سے متصل کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص امام ہادی کو، امام علی النقی کو لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے امام کے ساتھ باتیں کروں، مشکلات کو ان کے سامنے رکھوں، راز و نیاز کروں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے امام سے ہر وقت بات کروں، لیکن میں ہر وقت تو اپنے مولا کے سامنے نہیں پہنچ سکتا۔ تو مولا نے اتنا خوبصورت جواب دیا، جو میری اور آپ کے لیے خوبصورت ماہ رجب کا تحفہ ہے، اتنا خوبصورت کہ جو مجھے اور آپ کو دل میں ڈھارس دیتا ہے کہ اگر تمہارا وقت کا امام غیبت میں ہے تو فکر نہ کرو۔ اسی مولا کے دادا اتنا خوبصورت بیان کر کے گئے ہیں کہ امام ہادی اس شخص کو جواب میں لکھتے ہیں، ان کان لک حاجۃ فحرک شفیتک شفتیک ان کان لک حاجۃ فحرک شفتیک، اللہ اکبر، فإن الجواب یأتیک، جب بھی تیری کوئی حاجت ہو فقط اپنے لبوں کو حرکت دے دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ جواب تجھ تک پہنچ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب تمہاری کوئی حاجت ہو تمہیں زیادہ کوشش نہیں کرنی، بس اپنے لبوں کو، فحرک شفتیک، بس حرکت دو اپنے لبوں کو، بس لبوں کو ہلاؤ گے، اس کے بعد ہلانے کے بعد کوئی بھی اس میں شک نہ کرنا، تمہاری آواز، تمہاری حاجت ہم تک پہنچ بھی جائے گی۔ اور یہاں مولا رکے نہیں، فَإِنَّ الْجَوَابَ يَأْتِيكَ، مطمئن تو ہو جاؤ کہ پہنچ گئی ہے، لیکن ایک اور اطمینان کیا دلوایا کہ جواب بھی تم تک پہنچ جائے گا، اللہ اکبر۔ کتنا یہ دلوں کے حالوں کو جاننے والے مولا ہیں، اور کتنی مختلف مولا کی ایسی باتیں ملتی ہیں تاریخ میں جب مولا کس طریقے سے دلوں کے حالوں کو جانتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اصفہان میں جس کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ سامرہ آیا کسی کام سے اور متوکل کی طرف جا رہا تھا، اور اسے وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں متوکل کے گھر کے پاس تھا کہ امام ہادی کے، حضرت ہادی کے حاضر ہونے کی مجھے آواز آئی۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ جس کی آواز آ رہی ہے کہ علی الحادی کو حاضر کرو متوکل کی بارگاہ میں، یہ کون شخص ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علوی ہے، علی کی اولاد سے ہے، اور یہ شیعہ اسے اپنا امام کہتے ہیں، اور متوکل نے آج انہیں اپنے دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص چونکہ جانتا تھا کہ متوکل کیسا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ نورانی ہستی میرے سامنے سے آئی اور میری نگاہ ان کے اوپر پڑی، تو نہ جانے کیا تھا کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی،
اللہ اکبر۔ اور میں نے دل میں ان کے لیے دعا کی کہ اے پروردگار ان کو متوکل کے شر سے محفوظ کرنا۔ وہ اس نے دل ہی دل میں دعا کر لی۔ مولا آگے بڑھے، مولا آگے گئے، اپنے سر کو نیچے جھکایا ہوا تھا، گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی مولا اس شخص کے قریب آتے ہیں، اس کو مولا پلٹ کر دعا دیتے ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ قد استجاب اللہ، خدا نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی اس نے دل ہی دل میں جو امام کے لیے دعا مانگی، امام نے اس کی اس دعا کو درک بھی کیا، اور اس کو، اس شخص کو بتا دیا کہ تیری دعا ہم تک پہنچ گئی، خدا تک پہنچ گئی، اور خدا نے قبولیت کی مہر بھی لگا دی۔ اب جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ امام زمانہ کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں، اللہم کل ولی کا کیوں پڑھتے ہیں، خدا تو امام کی حفاظت کر، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، خدا خود بہترین حفاظت ہے، وہ حفیظ ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو امام کے لیے ایک دعا کرتا ہے، امام کیسے اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں، امام نے اس نے ایک دعا کی، امام نے پلٹ کر اس کو 3 دعائیں دی، اور امام نے کہا کہ خدا نے تیری اس دعا کے بدلے میں تجھے 3 چیزیں عطا کی۔ امام نے پلٹ کر اس کو 3 دعائیں دی کہ تیری عمر زیادہ ہو جائے، تیری عمر میں برکت ہو، خدا تجھے اولاد میں اور مال میں کثرت عطا کرے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی مولا نے مجھ سے کلام کیا، مولا کی ایک عجیب ہیبت تھی جس کا میرے پورے وجود پر اثر ہو گیا، اور امام کی اس دعا کے صدقے میں میرے اوپر رحمت کے دروازے ایسے کھل گئے کہ مجھ پر بہت زیادہ مال و ثروت مجھے عطا ہوا، اس حد تک کہ میرے گھر میں ہر وقت 1000 درہم رہتے تھے۔ خدا نے مجھے 10 بچے عطا کیے، اور اس وقت میری عمر 70 سال کے اوپر ہے، اور اس کس وجہ سے ہے کہ مجھے اس امام ہادی کی دعا نصیب ہوئی ہے۔ وہ شخص جو امام کو جانتا بھی نہیں تھا، وہ امام ہادی کا محب بھی ہو گیا، اور امام ہادی کا شیعہ بھی ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کے مولا ہیں کہ جن کی ولادت اس ماہ مبارک رجب میں آتی ہے۔ وہ جو امام کے کیوں نہ میں اور آپ ان امام باقر، امام ہادی سے آج متوسل ہو کر ان امام کی خدمت میں اپنے اس چھوٹی سی عبادت کو پیش کریں، اور کہیں اے امام، اے امام محمد باقر علیہ السلام، اور اے امام علی الحادی علیہ السلام، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے امام، جو بیمار ہیں، آپ کو واسطہ ہے آپ کی مادر گرامی کا، تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمائیے۔ اے مولا، کہ جو قید کی مشکلات میں ہیں، آپ کو واسطہ ہے آپ کی جدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، تمام قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے۔ اے مولا، کہ جو بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے مولا آپ کو واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے مولا، آپ کو واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام ہو جائے۔ اے پروردگار، امام ہادی اور امام باقر کا واسطہ ان مرحومین کو اور ہم سب کے مرحومین کو امام باقر اور امام ہادی کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک رجب کی بہترین عیدی میں اے پروردگار، تیرے قرب خدا کے ساتھ، ہمارے گناہوں کی استغفار کے ساتھ، ہماری توفیقات خیر میں اضافے کے ساتھ، ہمارے مرحومین کی بخشش کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کی راہ ہدایت پر قائم رہنے کے ساتھ، اے پروردگار جو عظیم ترین ہدیہ کہ ہم تجھ سے طلبگار ہیں، وہ یہ ہے کہ پروردگار صاحب الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو صاحب الزماں کا ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام مرحومین کے لیے آپ کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین، اور وہ جو تمام علماء اسلام ہیں، تمام شہداء ملت ہیں، اور تمام فلسطین کے شہداء ہیں، اور پارا چنار کے شہداء ہیں، بالخصوص ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا۔